السلام علیکم، میں ہوں صدرہ راؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 51 ڈیجیٹل۔ ناظرین، حاضر ہوں آج بھی ایک ٹاپ ٹرینڈ سٹوری کے ساتھ، اور آج ہم بات کریں گے خواتین کے حوالے سے، خواتین پہ ہونے والے تشدد کے حوالے سے۔ سوشل میڈیا پہ آج کل بڑی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، تو آج سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کراچی میں ہونے والے واقعے کے بارے میں۔ رکشے پر 2-3 خاتون جا رہی تھی اور ایک اوباش لڑکا آتا ہے اور لڑکی کو بوسہ دے کر چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، فرار ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک دو دوسری لڑکی ہوتی ہے، وہ اس کو چپل اتار کر مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس طرح کی ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہوگا کراچی کا، اس کے بعد ایک واقعہ کراچی میں ہی پیش آتا ہے جس میں سابقہ شوہر اپنی سابقہ بیوی پر تیزاب پھینک کر اس کا منہ سارا جلا دیتا ہے، لیکن اس نیوز کو بھی الٹا کر کے پیش کیا گیا، اس میں الٹ ہی کر دیا گیا کہ بیوی نے شوہر پر تیزاب پھینک دیا۔ تو ایک تو واقعہ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ لاہور میں جو لڑکی کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، وہ مینار پاکستان کا واقعہ 14 اگست کو جو ہوا ہے، تو اس پر آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ 14 اگست کو جو واقعہ ہوا ہے اس میں سب لوگوں نے، پاکستان میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو اس واقعے کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا کہ لڑکی جاتی ہے مینار پاکستان میں جشن آزادی منانے کے لیے۔ سب سے پہلے تو اس لڑکی کو پوچھا جائے کہ آپ جشن آزادی منانے کے لیے گئی ہیں، کیا آپ اپنی فیملی کے ساتھ گئی تھیں؟ کیا آپ ایک سیکیور ماحول میں گئی تھیں؟ نہیں، بلکہ وہ تو اپنے فینس کے لیے ایک یوٹیوبر تھیں اور ٹک ٹاکر تھیں، تو اپنے فینس کو اور وہی فالوور، وہی لڑکے جو اس کے ساتھ ویڈیوز میں ہوتے تھے اکثر، وہی اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ تو سب سے پہلے تو اسے سوچنا چاہیے تھا کہ میں اگر وہاں پر جا رہی ہوں جہاں پر اگر فیمیل موجود نہیں ہیں یا وہاں پر فیملیز نہیں ہیں، تو اس کو دوبارہ واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہاں پر ہوتا ہے پھر محترمہ دوسرے دن بھی ویڈیوز بناتی ہیں اور تیسرے دن پھر ان کو یاد آ جاتا ہے کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑکوں کو ہی کیوں برا قرار دیا جاتا ہے؟ کیا اس میں لڑکی کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی؟ ٹھیک ہے، اخلاقیات کے خلاف یہ بات ہے کہ لڑکی کے ساتھ برا کیا گیا، اس کو اس طریقے کے ساتھ لڑکوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ اکیلی وہاں پر جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے جو ان سے انٹرویوز لیے گئے، انٹرویو میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے کوئی بھی ایسا فحش لباس نہیں پہنا تھا، تو وہ اس طرح کے بیانات، وہ کہتی ہیں کبھی بھی میں ایسے ولگر کپڑے پہنتی نہیں، لیکن ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھا جائے تو وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ اگر آپ اپنے آپ کو خود پیش کرتے ہیں تو پھر ظاہری سی بات ہے دوسرا بندہ کبھی بھی اپنی آنکھیں بند نہیں کرے گا۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں ایسے واقعات ڈے بائی ڈے ہوتے جا رہے ہیں؟ چینل 51 نے آپ کو پہلے بھی ایک ایسے ہی واقعے کے بارے میں بتایا تھا جب ایک خاتون کے ساتھ کافی برا کیا گیا تھا، وہ بھی واقعہ کراچی میں تھا۔ تو دیکھا جائے تو کراچی میں تو بہت زیادہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہاں پر شوہر نشے میں ہوتا ہے اور اپنے دوستوں کو بلاتا ہے، بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی واقعات ڈیلی بیسس پہ، اگر جب بھی آپ دیکھتے ہیں تو ڈیلی بیسس پہ آپ کو ایسی نیوز نظر آ رہی ہوتی ہیں، کبھی کہاں پر عورت کے ساتھ تشدد کیا گیا، کبھی کہاں پر۔ یہ ایک الگ طرف بات ہے کہ تشدد کیا جاتا ہے، میں مانتی ہوں، لیکن جو 14 اگست کا واقعہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی وہاں پر، اور وہاں پر وہ ویڈیوز بنا رہے تھے، سب ہو رہا تھا، اتنے سارے عوام، بس کہہ دیا گیا ہے کہ 400 لوگوں نے ایسے کیا۔ ایسا پاسبل ہی نہیں ہو سکتا کہ 400 لوگ مل کر ایسا کرتے ہیں۔ وہی لوگ تھے جو اس کے ساتھ پریویس ویڈیوز میں بھی ہوتے تھے۔ تو یہ سراسر دیکھا جائے تو اس میں تعلیم کی کمی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ موجودہ دور ہی ایسا چل رہا ہے۔ دیکھا جائے تو کرونا وائرس کی وجہ سے جو تعلیمی اداروں کے ساتھ ہو رہا ہے، مطلب تعلیمی نظام جو ہے وہ بالکل ایک ٹھپ ہو چکا ہے۔ بس کتابی چیزیں وہ رٹے لگوا دیے جاتے ہیں، نہ ہی ایتھکس کے بارے میں بہت کم ہے کہ ان کو سکھایا جائے، اخلاقیات بتائی جائیں۔ اکثر والدین، ناظرین، ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں پر والدین بھی اپنے بچوں سے جب وہ جوان ہو جاتے ہیں ان سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسی کئی مثالیں میری آنکھوں کے سامنے بالکل گزری ہیں۔ تو ایک ہی اس فیکٹر کا یہی ہے کہ ان میں تعلیم کی کمی ہے۔ جب تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ صرف آپ ڈپلومے لے لیں، ڈگریاں لے لیں اور بس، تعلیم کا مطلب اخلاقیات ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان تعلیم یافتہ ہے تو وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اور جہاں تک سوال رہا اس لڑکی کا،
تو وہ خود وہاں پر گئی تھی، وہ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں گئی تھی، اور اس کو بس اچھالا جا رہا ہے۔ جب ویڈیو وائرل ہو گئی تو پھر ان کو یاد آ گیا کہ میرے ساتھ بڑا برا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی کافی وائرل ہوتی ہیں، دیکھا جائے تو اس کے پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں، نیگیٹیو بھی بہت ہیں، اور یہ چیز اس سے بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایسا بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اب یہ جو دوسرا واقعہ ہے کراچی کا، اس کا بھی کمپیریزن کیا جائے تو اس لڑکی کی کیا تھی، وہ تو اب ویڈیوز نہیں بنا رہی تھی، وہ تو کچھ نہیں کر رہی تھی، لیکن اس کو بھی ایک جب آپ رکشے میں بیٹھے ہیں، ایک سواری میں جا رہے ہیں، کہیں پہ ٹریول کریں، وہاں پر بھی اب سیف نہیں ہے۔ کیا خواتین واقعی پاکستان میں سیف نہیں ہیں؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے، ہر بندے کے ذہن میں جاتا ہے۔ کیا اب ایک لڑکی کوئی بھی کسی بھی جاب کے لیے جب وہ جائے گی تو کیا اس کے دل میں ہمیشہ یہ خوف و ہراس ڈال دیا جائے گا کہ اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، اس کو کہیں پہ بھی کوئی بھی ٹچ کر کے گزر جائے گا؟ کیا ہماری آنکھوں سے شرم و حیا غائب ہو چکا ہے؟ ہم کون سے دور میں جی رہے ہیں؟ کیوں ہم نے اپنے دماغوں پر، اپنے آنکھوں پر پردے ڈال کے رکھے ہوئے ہیں؟ ہم بالکل بھی سوچنے سمجھنے سے بھی قاصر ہو گئے ہیں۔ ہم کیسی قوم بنتے جا رہے ہیں؟ بس جو ہم نے سنائی بات کو لے کر اس کو اچھال دیا، اور اس کے بعد اس پہ تجزیے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر ایکشن بھی۔ اب وزیر اعظم صاحب کیا ایکشن اس کے اوپر لیں گے، نوٹس لے لیں گے؟ بہرحال اس کے اوپر ایکشن تو لیا گیا ہے، اور 66 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، نامعلوم افراد۔ اب اتنے سارے لوگوں میں سے کوئی بندہ پوچھے کہ کس کس کو وہ پکڑیں گے؟ پھر 100 سے زیادہ افراد سے جو ہے وہ پوچھ گچھ بھی کی گئی ہے واقعے کے حوالے سے۔ تو جو بھی تھا اس میں غلطی دونوں اطراف میں تھی، آپ کسی کو بھی ملزم نہیں کہہ سکتے ہیں، ظاہری سی بات ہے، دونوں کا ہی قصور تھا، قصوروار ایک ہی نہیں تھا۔ بہت سائڈ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو دونوں طرف تھا۔ ہمارے معاشرے میں تعلیم کی کمی ہے، اخلاقیات کی کمی ہے، اور انسان کو جب آپ اپنے آپ کو محفوظ اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ احتیاط کریں، آپ ایسے کام کریں ہی نہ کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو۔ تو یہ ہمارے آج کے ٹاپک تھے۔ میں امید کروں گی کہ آج کی ہماری ڈسکشن آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، آپ کو پسند آئے ہوگی۔ اس کو مزید آگے شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اپنی میزبان سدرا راؤ کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔